جس میں آئی اسٹوڈیو ہے، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے پوڈ کاسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا. واریئرز ہے جس میں ہمارے اسپورٹس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹیک ڈیس یعنی کہ آئی ٹی کی، سائنس کی، اس حوالے سے ہماری سوسائٹی ہے. ریوائولسٹ اس میں جو ہے نا ڈیبیٹ اور اسپیچز، شورینس جو ہمارے ویڈیوز وغیرہ پر اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو پرسنالٹی کی بھی سلیکشن ہے نا، وہ اس طرح سے کہ جیسے خلفائے راشدین میں سے 4 لے لیے، فقہا میں سے 4 میں سے 4 ہو گئے. اسی طریقے سے ہمارے جو اسلامک کمانڈرز جو تھے جیسے خالد بن ولید یا دیگر جو فقہا ہیں وہ لے لیے. اچھا، یہ ہماری وال آف کمٹمنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ کی جو پرسنالٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے اوپر بھی ہم پورا خیال رکھتے ہیں. یہ پورا اصل میں جو شعور کا پروگرام ہے، یہ جو بنیادی آئیڈیا ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ شعیب مدنی صاحب ہیں. یہ یہاں پر لگ بھگ 150 سے زائد افراد کی کیپیسٹی موجود ہے. ہر اتوار کو یہیں پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے جو وزڈم اسکوائر اس کا نام ہم نے رکھا ہے، جس میں آئی اسٹوڈیو ہے، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے پوڈ کاسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا. واریئرز ہے جس میں ہمارے اسپورٹس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹیک ڈیس یعنی کہ آئی ٹی کی، سائنس کی، اس حوالے سے ہماری سوسائٹی ہے. ریوائولسٹ اس میں جو ہے نا ڈیبیٹ اور اسپیچز، شورینس جو ہمارے ویڈیوز وغیرہ پر اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں، یا جو رائٹنگ اسکلز اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئس بریکر بیسیکلی کمیونٹی ہیلپ کا ایک پورا وہ ہے. اور وزڈم اسکوائر ہمارا آڈیٹوریم ہے، جس کو میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو یہ سارے کورسز آپ کے یہاں یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی کیا کرائٹیریا ہے، کس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹس کی بیسکلی ایکٹیویٹیز ہے، جو نان کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، یہ اس کے لیے ہم نے سوسائٹیز بنائی. صحیح ہے. وہ ہمارا فیکلٹی روم ہے. صحیح. اور یہ پرنسپل روم ہے ہمارا. اچھا، ایک اور چیز ہم نے یہ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی ہر کلاس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کوئی بھی نہ کوئی ایک اسلامک پرسنالٹی سے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو پورا کلچر ہے وہ اسلامک رہے. تو ہم اسٹوڈنٹس کو ہی نہیں کہتے کلاس نمبر 1 میں آپ چلے جائیں، ہم کہتے ہیں روم حضرت ابوبکر میں چلے جائیں ہم لوگ. اور پھر یہاں پر جیسے ہم باقاعدہ وہ لگائیں گے انشاءاللہ کہ ہر پرسنالٹی کی جو پوری بایوگرافی ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر لگی ہوئی، دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہو. ہر کلاس کے اندر جو ہے نا پروجیکٹر، ایئر کنڈیشن اور یہ جو بورڈ ہے اس طرح سے ہم نے لگائے ہوئے ہر کلاس کے اندر. ماشاءاللہ بہترین سیٹ اپ ہے، دیکھ کے دل خوش ہو گئے. تو وہاں باہر سے اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اندر آ کے تو یہاں کی دنیا ہی الگ ہے. اچھا، یہ جو پرسنالٹی کی بھی سلیکشن ہے نا، وہ اس طرح سے کہ جیسے خلفائے راشدین میں سے 4 لے لیے، فقہا میں سے 4 میں سے 4 ہو گئے. اسی طریقے سے ہمارے جو اسلامک کمانڈرز جو تھے جیسے خالد بن ولید یا دیگر جو فقہا ہیں وہ لے لیے. تو ہر اس میں سے باقی سائنٹسٹ میں سے ابن سینا لے لیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان لے لیے، اس طرح سے ہے. یہ ہماری کمپیوٹر لیب ہے، محمد علی جناح. اچھا، قائد اعظم کے سے منسوب کی ہوئی ہم نے. ہر چیز ماشاءاللہ بالکل فرنش تیار. ہاں، کوشش یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو نا یہاں کا ماحول دیکھ کر بھی، کیونکہ پورا پرپس بلڈ وہ ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے بلڈنگ لے کے اس کو رینوویٹ کیا. صحیح. خاص طور پر اسی پہلے یہاں پر بنگلو ہوتا تھا، صحیح، اس کو پورا ڈیمالش کیا، اس کے بعد پھر یہ پورا بنایا ہے. خاص طور پر کالج کے لیے ہی ڈیزائن کر کے بنایا ہے. یہ ہم نے کوشش کی ہے. یہ غالباً کینٹین لگ رہا ہے. ابن سینا بایولوجی لیب ہے یہ. صحیح. ایسے ہی جیسے یہ حضرت شہاب الدین سہروردی، ڈاکٹر AQ خان ہمارے یہاں بڑی محبوب شخصیت سمجھی جاتی ہے، تو فزکس لیب ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کیا. اچھا، یہ ہماری وال آف کمٹمنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹ کی جو پرسنالٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے اوپر بھی ہم پورا خیال رکھتے ہیں. تو ہر بچہ جو ہے نا وہ سال میں 2 مرتبہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر وہ اپنا کمٹمنٹ اپنا ریکارڈ کرواتا ہے. پھر اس کے اوپر اس کمٹمنٹ کے لحاظ سے ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ اپنے اندر یہ تبدیلیاں اپنی پرسنالٹی کے اندر کرے گا. تو وہ پھر یہاں پر ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ یہ سارا کا سارا تجدیدی کام ہے حضرت. یعنی کہ یہ چیز میں نے اب تک کسی ادارے میں تو کوئی ابھی ریسنٹلی سفر میں ہی نا کوئی 18 ادارے گھوما تھا، تو یہ کام میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. یہ ہمارے ڈائریکٹرز روم ہے، یہاں پر شیخ بھائی میں اور ایک اور ساتھی ہوتے ہیں ہمارے. صحیح. ابھی یہاں پر فرنیچر نہیں ہے. صحیح. لیکن انشاءاللہ آ جائے گا. یہ ہماری صوفہ گیلری کے نام سے ہم نے بنائی ہوئی، ویسی بیٹھک کے لیے. کیفیٹیریا ہمارا اوپر بن رہا ہے. صحیح. یہ صرف صوفہ گیلری ہے. صحیح. اچھا، پرفضا مقام ہے ماشاء اللہ، کھلی جگہ ہے. ہاں الحمدللہ. باقی تو آپ نے ماشاء اللہ سارا کام ہی
साउंड प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे, तो अंदर आके तो बिल्कुल बाहर का शोर आ ही नहीं रहा। रात में तो ये भी इतना शोर महसूस नहीं होता ज़्यादा, ये बस यहाँ तक ही शोर इतना महसूस होता है। ऊपर हमारा कैफेटेरिया बन रहा अच्छा, ऊपर कैफेटेरिया, तो ये 2 मंजिलें हैं तकरीबन। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर +1। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऑल ओवर कितनी क्लासेज हैं यहाँ पे? तकरीबन 20 के करीब हमारे पास क्लासेस हैं। 20 क्लासेज हैं जी, इंक्लूडिंग लैब्स। इंक्लूडिंग लैब्स। Including labs. ठीक, सही, माशाल्लाह, बहुत ही खुशी हुई देख के, ये तो ज़बरदस्त। ये जो पूरा एरिया ना, हम सिर्फ आईरूट्स के लिए नहीं, बाकी दिनों में फिर हम जो शऊर के जो काम है उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, सही, ये जो है ना शऊर का प्रोडक्शन रूम है पूरा। अच्छा, माशाल्लाह। वो हमारे एडिटर जो आप हमारी वीडियोस देखते हैं वो ज़की भाई हैं, वो एडिटिंग करते हैं। सैफुल्ला भाई भी कहीं गए में शायद। सही, ये हसनैन भाई, ये भी प्रोडक्शन टीम के, वो ग्राफिक्स के कुछ साथी हैं। सोशल मीडिया यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग रिमोट, ये हमारे कंटेंट के हेड हैं, कुछ लोग रिमोटली काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन जैसे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर की चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपका सेमिनार हॉल किधर है? वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी इस वक्त लाइब्रेरी बन रही है, अच्छा, प्रॉपर अभी पूरी नहीं बनी, लेकिन इंशाल्लाह अभी ये रैक्स वगैरह लग रहे हैं तो इंशाल्लाह ये बन जाएगी। फिलहाल अब कभी हमें पॉडकास्ट भी करना होता है तो हम यहीं पर कर रहे होते हैं, और कभी कहीं और भी कर लेते हैं। बहुत प्यारा सेटअप है आपका। तो यहाँ पर इंशाल्लाह पूरी लाइब्रेरी और सिटिंग, जैसे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी होती है ना, कॉन्फ्रेंस करनी छोटी कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पर एक्टिविटी एरिया, तो वो फिर हम इंशाल्लाह फिर यहाँ पर किया करेंगे। सही। तो आप थोड़ा सा हज़रत शेख मदनी साहब का भी तारुफ कराएं ना हमारी वीडियो में, ताकि हमारे जो सामीन है वो। जी, हम बैठते हैं तो मैं आपको उसका पूरा तारुफ भी करवाता हूँ कि मुख्तसर मैं आपको बता दूँ शेख मदनी साहब किसका, यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, यहाँ बैठ के कर लेते हैं। अच्छा, ये पूरा असल में जो शऊर का प्रोग्राम है, ये जो बुनियादी आइडिया है, इसके जो फाउंडर हैं वो शोएब मदनी साहब हैं, वही हमारे डायरेक्टर हैं। और बुनियादी इसका आइडिया है वो ये है कि लोगों के जहन के अंदर इस्लामी निज़ाम हयात है ना, वो रासिख हो जाए, उसकी डिमांड पैदा हो जाए। यानी हम ये नहीं चाहते कि हम किसी ताकत के ज़ोर पर, क़ुव्वत के ज़ोर पर इस्लाम को ना डंडे के ज़ोर पर कभी नाफिज़ कर दिया जाए, नहीं। चाहते कि लोगों की तरबियत इस नहज पर होना शुरू हो जाए कि उनके लिए इस्लामी निज़ाम ख़ुद एक डिमांड बनकर सामने आ जाए, उनको पता चल जाए कि इस्लाम है क्या बेसिकली। असल तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत भी इस चीज़ की है ना, कि लोगों को इस्लाम की इफ़ादियत पता चले। बिल्कुल, लोगों को पता चले कि ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है, ये सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। हमारी यहाँ मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि बस नमाज रोज़ा जस्ट इस्लाम हो गया, ख़त्म। इसके अलावा ना हमारी इकॉनमी से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारी जो है क्या कहते हैं तर्ज़ मईशत से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारे माशरत से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारे अखलाक़ियात से कोई ताल्लुक़ है। हालांकि इस्लाम तो एक मुकम्मल मज़हब है, हर चीज़ के उसके। इसमें ज़ाहिर सी बात है कि कुछ जब हम निज़ाम ज़िंदगी की बात करते हैं इस्लाम के हवाले से तो कुछ रुकावटें आती हैं। बिल्कुल, तो हमारा काम इसी तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर होता है, यानी कुछ उन रुकावटों को भी ख़त्म करना, सही, और जो कुछ हमारे यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है उनको भी एलिमिनेट करना या मिनिमाइज़ करना, और फिर उलमा कराम की जो है तरबियत इस लिहाज से करना कि वो जदीद जो चैलेंजेस है उसका सामना कर सकें। जो नौजवान हमारे नए उलमा कराम आ रहे हैं तो उनको भी इस तरह के मौज़ूआत दिए जाएँ जिससे भी हमारा तफ़हीम मग़रिब दर्स निज़ामी के फ़ुज़ला के लिए या फिर तख़स्सुस करने वालों के लिए कोई कोर्स शुरू किया है? अभी जैसे हमने दर्स निज़ामी के लिए तो तख़स्सुस ही शुरू किया था। तख़स्सुस में हम उनको अरबी और अंग्रेज़ी तकल्लुम मुकम्मल सिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ फिर हमने ये किया है कि इल्मुल कलाम और जो जदीद उलूम है, जैसे साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, IR है, इन उलूम के भी बेसिक नट एंड बोल्ट्स जो है ना हम उनको प्रोवाइड कर दें ताकि एक आजकल बहुत बड़ा एक टॉपिक है हमारे यहाँ, इल्म कलाम कदीम तर्ज के ऊपर है। आप जानते हैं मदारिस के अंदर जो पढ़ाया जाता है, बहुत से उसके अंदर तो दलाइल और बहुत से समझाने का अंदाज़ तो इतना ज़्यादा जो है पुराना है कि जिसको मंतिक़ और फ़लसफ़े के तर्ज पे समझना पड़ता है, और बेसिक एक हमारी जो माशरे है उसके अंदर उसकी इतनी नीड है नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह। इस ज़माने के अंदर जो हमारा मुकाबला होता है एथीस्ट से होता है या किसी भी लिबरल से होता है, सेकुलर से होता है, उसका वो तर्ज अंदाज़ होता ही नहीं है जो हम पढ़ के आए होते हैं। तो क्या इल्म कलाम जदीद पे भी कोई काम हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ये जो तख़स्सुस हम शुरू कर रहे हैं वो असल में इल्मुल कलाम जदीद की ही एक बिना रखने के लिए है। सही। असल में इल्मुल कलाम जब हम जदीद की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें इल्मुल कलाम नया तश्कील देना है। बेसिकली उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज करनी होती है, हो जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इल्मुल कलाम है वो बड़ा रिच है, और जितने भी एतराज़ात हैं जो अक़लियत के हैं या तशकीक के हैं, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है ना वो चेंज करनी है। मिसाल के तौर पर जब हम वजूद की बहस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें अब वजूद की बहस के अंदर थोड़ा सा क्वांटम फिज़िक्स को भी शामिल करना पड़ेगा, फ़िज़िक्स को भी शामिल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप जो ना क़वानीन की बात करते हैं, रियाजी की बात करते हैं, तो जो जदीद मंतिक़ है उसको भी आपने शामिल करना पड़ेगा। तो ये इसी तरीके से अभी हमारा इंशाअल्लाह इसी हफ़्ते का प्लान है कि हम एक कोर्स जो है ना वजूद बारी ताला के दलाइल के हवाले से करें,
جس میں ہم یہی کریں گے کہ ہمارا جو پہلا سیشن ہوگا وہ کوانٹم فزکس کے حوالے سے ہوگا، فزکس کے حوالے سے ہوگا. پھر اس کے بعد علم الکلام میں وجود کی حقیقت کیا ہے اس کو ریلیٹ کر کے پڑھایا جائے گا، جس میں ہمارے ساتھ علماء جو علم الکلام پڑھاتے رہے ہیں وہی شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جیسے وجود باری تعالیٰ کے دلائل اور آخر میں جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات. تو ہم نے سوچا یہ تقریباً 4 روز کا چھوٹی سی ورک شاپ ہم کروائیں، جس میں ساری چیزیں ورک شاپ ساری یہیں ہوتی ہیں انشاءاللہ، ساری یہیں پر جو ہے نا ورک شاپس انشاءاللہ ساری چیزیں ہی ہوگی. اس کے علاوہ جیسے جب اتوار کو یہاں پر پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اتوار کو ہی ایک اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ہے گلوبل سیرہ پروگرام کے نام سے. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو سیرت کی جو گلوبل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیونس جو ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ماڈرن لائف کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کر کے جو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مزید کچھ پروگرامز بھی ہیں، جیسے جو مختلف طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے، جیسے میڈیا کے کچھ لوگ ہیں. تو بھی ہم نے پچھلے سال بھی یہ کیا تھا کہ میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم نے ان کو ڈپلوما کروایا تھا، اور ڈپلوما میں پھر ہم نے ان کو ایڈیٹنگ، اسکرپٹنگ اور جتنی بھی چیزیں کیمرہ وہ کرنا، یوز کرنا، ساری چیزیں ہم نے، اور پروفیشنل جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی ہم نے خدمات لے کر ان کو پڑھایا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو میڈیا میں جائیں گے تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نظریات کانفیڈنس ہوگا اپنی بات. ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں جو میڈیا سے بچے جا رہے ہوتے ہیں باہر، وہ پورا وہی فیمنزم، اسلام، فیمنزم، ہیومنزم اور اس طرح کے تصورات لے کے جاتے ہیں، کیوں میڈیا پر بھی پھر وہ یہی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو اگر ہم ان 2-4 مہینے کے اندر اس بچے یا بچی کی ذہن میں کوئی اسلام کی بات ڈال دیں تو اس چیز کو جج کر سکتے ہیں کہ کیا مجھے بات کرنی ہے میڈیا پر، کیا نہیں کرنی، کیونکہ میڈیا ایک بڑا انفلوئنشل ادارہ ہے. اسی طریقے سے گلوز کی پکڑ ہوتی ہے. سائیکالوجی، تو ہم نے کاؤنسلرز کے لیے ابھی جو ہے نا ایک پروگرام ہم انشاءاللہ اگلے مہینے شروع کرنے والے، جس میں جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ سائیکالوجی کیا ہے، کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے، اور ماڈرن سائیکالوجی میں وہ کیا لوپ ہولز ہیں جو اسلام جو نا پر کر رہا ہے. جیسے اس میں ہم خاص طور پر امام غزالی کا جو تھراپیوٹک پورا ماڈل ہے وہ ہم پورا، امام رازی کا، امام شاہ ولی اللہ کا، ان سب کے جو تھراپیوٹک ماڈل جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. ماشاءاللہ، یہ تو خیر آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست باتیں بتا دی. یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں، میرے خیال میں فیوچر میں جا رہے ہیں ہم. لیکن اصل ہم بیٹھے تھے حضرت شعیب بندی صاحب کے تعارف کے لیے. آپ وہ بتائیں کہ حضرت شعیب صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بیسکلی وہ ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کام جو ہے نا ہمارے جو سپرویژن جس کی ہم میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حضرت شعیب بندی صاحب ہی ہیں، اور ان کا ہی یہ پورا ایک آئیڈیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی ایک طریقے سے اسی کام کے لیے وقفی بھی ہے. بزنس وغیرہ وہ باقی سب بچے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ایک آدمی ایک جہاں ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اتنا کام کر جاتا ہے کہ ایک جہاں اس کے لیے ناکافی ہے. اصل میں انہوں نے بیسکلی یہی کام کیا. ہمارے ہاں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا ان میں ہر ایک فیلڈ کے اندر ایک 2 فرد کو تیار کر دیا ہے. اچھا. جیسے ہمارے ماضی میں علماء تھے، انہوں نے خود وہ بڑے ادارے کی حیثیت رکھتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر ایک اپنی جو پرسنالٹی کی جہت تھی وہ کسی ایک کو بالکل مہیا کر دی. تو اب وہی جیسے اکیڈمکس میں ایک فرد کو تیار کرنا اور ایسے افراد رجال کار کی تیاری، یہ تو اصل بہت بڑا مقصد ہے. ایک اور بات رہ گئی کہ اگر کسی طالب علم کو یہاں داخلہ لینا ہو تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اس کا کرائٹیریا بالکل ویسے ہی جیسے کسی بھی کالج میں ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ کے اندر. فیڈرل جیسے ہمارے ہاں جو بورڈ سے ہو، کہیں سے بھی آئے، ہاں کسی سے بھی آئے گا. اگر اس کے لیے مائگریشن کی نیڈ ہوگی تو وہ ایک الگ پروسیس ہے چھوٹا سا. لیکن انٹر میں اگر اس نے انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، کامرس یا بایولوجی، میڈیکل سائنس، ان میں سے کسی میں بھی اس نے پڑھنا ہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر خاص طور پر ہم AI کو بھی ایک انکلوڈ ہم نے کیا ہوا اپنے نصاب کے اندر ہر فیلڈ کے ساتھ. بہت اچھی چیز. جو کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے AI ود انٹرپرینورشپ ہے، ٹھیک ہے. جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے AI ان کی اپنی فیلڈ سے ریلیٹ کر کے ہم ان کو ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں. تو یہاں پہ صرف بیچلرز ہے یا اس سے آگے ابھی صرف انٹرمیڈیٹ ہے؟ ماسٹرز بھی ہے یہاں پہ؟ ابھی اس وقت صرف انٹرمیڈیٹ کا ہم نے رکھا ہوا ہے، صرف انٹرمیڈیٹ کا رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے سال میں انشاءاللہ ارادہ یہی کہ انہی اسٹوڈنٹس کو ہم یہیں پر BS کروا کر ہی ہم بھیجیں انشاءاللہ. تب تک ہمارے جو لیگل پروسیس ہے وہ بھی انشاءاللہ فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہوں گی. نہیں ماشاءاللہ، اصل تو ہماری بنیاد اور عمارت تو سب سے سمجھیں اسٹرکچر تو آپ کا بہترین انداز سے کھڑا ہو گیا. اب تو خالی بس اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ گھسنا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹوڈنٹ اندر آ کے باہر جانے کا سوچے گا. ابھی آپ نے تو اسٹرکچر ہی اتنا پیارا بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ عمارت کا کہ میرا باہر جانے کا دل نہیں چاہ رہا. سب مختلف لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں اور اپنی اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی کہ کچھ احباب ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جیسے علم الکلام کا کورس کروانا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی کمرشل فائدہ نہیں لینا، ہمیں اس عمارت سے آپ آئیں
ہم آپ کو پوری فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. ہمارے آپ پوری کلاس روم یوز کریں, اے سی چلائیں, جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے آپ کریں. اچھا, کوئی فیس ہم چارج نہیں کر رہے, صحیح, بس مقصد دین کی خدمت ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. تو آپ آئیں یہاں پر, آپ نے کوئی کورس آفر کرنا ہے, جگہ آپ لوگوں کے لیے یہ. میں تو مفتی شعیب صاحب سے میں اسی سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں آج انشاءاللہ. اسلامک فائنانس کے حوالے سے اگر کوئی خدمت ہو تو بالکل بندہ حاضر ضرور, ہے. اس پر بھی ہم بیٹھ کے پھر بات کرتے ہیں. میں آپ کو آڈیٹوریم اور باقی جگہ بھی دکھاتا ہوں. جی, لائٹس, یہاں کی لائٹس آن کر رہے ہیں, ایک منٹ. ماشاء اللہ, زبردست. یہ یہاں پر لگ بھگ 150 سے زائد افراد کی کیپیسٹی موجود ہے. ہر اتوار کو یہیں پر ہمارا پروگرام ہوتا ہے, جو وزڈم اسکوائر اس کا نام ہم نے رکھا ہے. ہر اتوار کو 2 سے 4 بجے کے درمیان انشاءاللہ پروگرام ہوتا ہے. ہر اتوار کو 2 سے 4 کے درمیان. اور جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹاپکس ہمارے مختلف ہوتے ہیں, مختلف. جیسے پچھلی مرتبہ ہمارا کمیونیکیشن اسکل پر ہوا تھا علماء کرام کے لیے. اس سے پہلے ماڈریٹ مسلم کے عنوان سے ہوا تھا, جو کہ رینڈ کارپوریشن کے حوالے سے ہوا تھا. کبھی ہسٹری آف لبرلزم پر. اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا وائے اسلام پر, اسلام کے خصوصیات کیا ہیں. تو مختلف موضوعات پر جو مختلف اہل علم ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنے اپنے اظہار خیال جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے سنا تھا ماشاءاللہ قیصر احمد راجہ صاحب بھی یہاں پہ آئے ہیں. جی, قیصر احمد راجہ صاحب تو الحمدللہ کئی مرتبہ آتے رہے ہیں. اچھا, یہاں پر اور بھی دیگر احباب, ڈاکٹر رشید ارشد صاحب یہاں پر لیکچرز دیتے رہے ہیں. خالد جامی صاحب دیتے رہے ہیں, آتے رہے ہیں. اور بھی یعنی اہل علم جتنے بھی ہیں ہمارے جو اکابرین میں سے ہیں یا اہل علم میں سے, تو ان سے کوشش ہوتی ہے کہ ہم استفادہ کرتے رہیں. زیادہ خادمین کہنا چاہیے, یہ تو خدمت کی جگہ ہے ماشاءاللہ. ہمارے لیے تو وہ بڑے ہی ہیں, ہمارے لیے بالکل وہ بڑے ہیں. جیسے ابھی ہمارا جب تفہیم مغرب کورس ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے قیصر احمد راجہ اور ڈاکٹر رشید ارشد صاحب, اس کے علاوہ ڈاکٹر کاشف قادری ہو گئے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر حسیب احمد خان ہو گئے. تو ان تمام احباب سے جو ہے نا ہم نے ماشاءاللہ آپ نے سارے پھول جمع کر لیے, ایک گلدستہ بنا دیا بڑا زبردست. ڈاکٹر عمیر صاحب انہوں نے آ کر یہاں پر جو ہے نا کیا تھا. صحیح. اور بھی مختلف مکاتب فکر سے مختلف جو اہل علم ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت ہی پیارا لگا آپ کی جگہ بھی اور یہ ادارہ بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ بھائی ہم بھی کوئی خدمت کر سکیں اس ادارے کے لیے. تو بالکل ہماری اس حوالے سے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی ہم بیٹھ کے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. وہیں بیٹھتے ہیں. یہ ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے. یہ اصل میں اسپیکٹرم ہے جو کہ پری پرائمری سے لے کر سمجھ لیں میٹرک نہیں 7-8 کلاس کے بچوں کی بکس ہوتی ہیں. صحیح. اور تقریباً 2500 سے زیادہ اسکولس میں لگی ہوئی ہیں. اچھا. اور اس کا جو وہی مقصد ہے کہ جو ہمارے ویمن امپاورمنٹ, ہیومن رائٹس اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے نقطۂ نظر کے مطابق جو بتا سکتے. مثال کے طور پر اگر ویمن امپاورمنٹ ہے تو ویمن امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا وہ باہر جا کر آبجیکٹیفائی ہو جائے اور وہ کام کرے. ویمن امپاورمنٹ یہ ہے کہ ایک عورت ایک اچھی ماں بن جائے, بالکل, ایک اچھی بیوی بھی بن جائے, ایک اچھی استاد بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ امپاورمنٹ ہے. یہ ہمارا چھوٹا سا پلے ایریا ہے, یہاں پر ہم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا اسٹوڈنٹس بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. کچھ یہاں پر گیمز آنا باقی وہ انشاءاللہ آ جائیں گے. ہمارے سلمان بھائی یہ شو نیوز کے یہ ہیڈ ہے, جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ شو نیوز کو ہم مختلف ازمس کے لینس میں جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ بیسکلی show.pk کے نام سے ہماری پوری ویب سائٹ بھی موجود ہے, جہاں پر ہمارے کورسز, آرٹیکلز, نیوز, ایونٹس, ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ کو وہاں پر انشاءاللہ ملیں گی. ابھی ہم وہیں بیٹھتے ہیں, پھر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں. سامعین کرام, آپ نے ماشاءاللہ یہاں کا نظم دیکھا, انفراسٹرکچر دیکھا, بہترین یہاں کا شعبہ جات کا آپ نے ہمارے شارق بھائی نے بڑا زبردست طریقے سے تعارف کرایا. میرے خیال میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنی زندگیوں میں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے پرانے اور بیسک جو ہمارے طرز انداز سے سیکھتے تھے ہم, اس کے اندر مزید جدت لانے کی ضرورت ہے. دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے کاغذ قلم ہاتھ میں پکڑے, آج موبائل پکڑ رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں وائرلیس سسٹمز موجود ہیں, AI موجود ہے, اور دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے. ہمیں بھی اپنے میتھڈ, اپنے طریقے, اپنے انداز, اپنے اطوار, اپنے علمی ایجوکیشنل لیول کو چینج کرنا پڑے گا, ورنہ ہم دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. شعور کے پلیٹ فارم سے آئیں, مختلف کورسز میں حصہ لیں,
ماشاءاللہ شارق بھائی یہاں موجود ہیں، ان کا نمبر ہم لگا دیں گے، یا پھر یہاں کے مینجمنٹ کا جو بھی نمبر ہم فراہم کریں گے ہم لگائیں گے. یہاں پہ جو سیشنز ہوتے ہیں ان میں آئیں، شرکت کریں، بلا تفریق کسی مسلک کے، بلا تفریق کسی عقیدے کے. یہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اور بہت عالمی پیمانے پر کام کر رہے ہیں. ان کے مقابل میں سامنے کوئی دیوبندی، بریلوی یا غیر مقلد نہیں کھڑا ہوا. ان کے سامنے اس وقت کفار کھڑے ہوئے، ان کے سامنے ایتھیسٹ کھڑے ہوئے، ان کے سامنے اس وقت لبرلز کھڑے ہوئے، ان کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوئے جو اس وقت مذہب سے ہی بیزار ہیں، مذہب کی عمارت گرانا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا حد تک ہو سکے ان کے سیشنز کے اندر جو ہر اتوار کو 2 سے 4 ہوتے ہیں، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، ان میں شریک ہوں. اس کا شیڈول آپ shaurmedia.com shaur.pk کے اوپر بھی جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ان سب کے ساتھ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.